GIC لیکچرار کے اردو کے سلیبس میں شامل 2 اہم نظم نگاروں کو آج ہم پڑھیں گے۔ یہ کلاس اردو کے سبھی کمپٹیٹیو ایگزام اسپیشلی LT گریڈ اور GIC لیکچرر کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ آپ ہماری اس کلاس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ وحید اختر کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو 12 اگست 1934 عیسوی کو اورنگ آباد میں یہ پیدا ہوئے، دکن میں۔ اصل نام سید وحید اختر نقوی تھا۔ ان کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ برق تھا۔ آپ نے سن 1954 عیسوی میں جامعہ عثمانیہ سے BA کیا اور 1956 عیسوی میں MA کیا۔ 1960 عیسوی میں آپ نے PhD کیا۔ PhD کا موضوع کیا تھا؟ میر درد کے تصوف پر انہوں نے PhD کیا تھا۔ خواجہ میر درد کے تصوف پر تحقیقی مقالہ لکھ کر PhD کی ڈگری انہوں نے 1960 عیسوی میں حاصل کی۔ اپنی طالب علمی کے زمانے میں انہوں نے اورنگ آباد کالج کے رسالہ نورس اور عثمانیہ، یہ 2 رسالوں کی ادارت کی۔ اچھا، یہ جو نورس نام آیا ہے یہ سنا سنا سا لگ رہا ہے۔ یہ جو نورس ہے، کتاب نورس ایک کتاب ہے جو کہ عادل شاہی دور میں ابراہیم عادل شاہ ثانی، جس کو جگت گرو کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے لکھی تھی۔ تو اس کتاب کا موضوع کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے، تو اس کتاب کا تعلق موسیقی سے ہے، راگ راگنیوں سے ہے۔ تو یہ کتاب پوچھے تو وہ ابراہیم عادل شاہ کی ہے، اور رسالہ اورنگ آباد کالج کے رسالے کا نام نورس تھا، اور وحید اختر بھی اس کے مدیر رہ چکے ہیں۔ وحید اختر نے رسالہ سبا کی ادارت کے رکن کی حیثیت سے بھی کام کیا تھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں صدر شعبہ فلسفہ بھی یہ رہے۔ وحید اختر کے شعری مجموعوں کی بات کریں تو وحید اختر کا پہلا شعری مجموعہ ہے پتھروں کا مغنی۔ 1966 عیسوی میں یہ شائع ہوا تھا اردو گھر علی گڑھ سے۔ تو پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ پتھروں کا مغنی، 1966 عیسوی میں اردو گھر علی گڑھ سے شائع ہوا۔ اس میں 47 نظمیں اور 36 غزلیں شامل ہیں۔ وحید اختر کا دوسرا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ شب کا رزمیہ ہے۔ کب شائع ہوا؟ 1974 نہیں، بلکہ اس میں ایک کم کر لیجئے، 1973 عیسوی میں۔ شب کا رزمیہ 1973 عیسوی میں مکتبہ شعر و حکمت حیدرآباد سے یہ شائع ہوا تھا۔ آپ کا تیسرا شعری مجموعہ ہے زنجیر کا نغمہ۔ زنجیر کا نغمہ 1981 عیسوی میں علی گڑھ سے شائع ہوا۔ چوتھا جو ہے وہ کربلا تک کربلا ہے۔ یہ مرثیوں کا مجموعہ ہے، مراثی کا مجموعہ ہے، 1991 عیسوی میں یہ شائع ہوا تھا۔ اس میں کل 8 مرثیے تھے: چادر تطہیر، قلعہ کشا، شہید آتش، علمدار امن، سالار قافلہ شوق، تیغ زبان زینب، شہادت نطق، کربلا اے کربلا، یہ سب 8 مرثیے کربلا تک کربلا وحید اختر کے مجموعہ کلام میں شامل تھے۔ سن 1968 عیسوی میں ایک نامکمل شہر آسوب انہوں نے لکھا تھا، جو رسالہ گفتگو میں سحر ہوس کے نام سے شائع ہوا تھا۔ تو انہوں نے شہر آسوب بھی لکھا۔ 1971 عیسوی میں ان کی جو PhD تھی خواجہ میر درد کے تصوف کے اوپر، اس کو کتابی صورت میں شائع کیا گیا۔ کب؟ 1971 عیسوی میں PhD کا مقالہ خواجہ میر درد تصوف اور شاعری کے عنوان سے
अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ने किताबी सूरत में शाये किया था। 1972 ईस्वी में इनके तनकीदी मज़ामीन का मजमूए का नाम है फ़लसफ़ा और अदबी तनकीद। इसको नुसरत पब्लिशर्स ने लखनऊ से शाये किया था। 13 दिसंबर 1996 ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कब्रिस्तान में ये दफन हैं। वहीद अख्तर बहैसियत नज़्म निगार आपके सिलेबस में शामिल हैं। जो नज़्म सिलेबस में दी गई है वो है कुर्सी नामा। कुर्सी नामा के अलावा जो अहम नज़में वहीद अख्तर की हैं उनमें शब रोज़, तमाशा, पत्थर का मुगनी, मावरा। अच्छा देखो, मावरा याद रखना, ये नून मीम राशिद का मजमुआ कलाम भी है, शेरी मजमुआ भी है और ये नज़्म भी वहीद अख्तर की है। और इसी क्लास में हमको नून मीम राशिद के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, वहीद अख्तर की नज़्म का नाम भी मावरा है और नून मीम राशिद के नज़्मों के पहले मजमुए का नाम भी मावरा ही है। जो दीगर इनकी नज़में हैं वहीद अख्तर की दीमक, आगही की दुआ, मौत की जुस्तजू, खंडर, आसेब और फूल। खंडर, आसेब और फूल ये नज़्म पूरी है। खंडर, आसेब और फूल ये नज़्म है। तवाना खूबसूरत जिस्म, अहद आशोब, यूसुफ़ गमगुस्ता, बनबास और शराब ये सब वहीद अख्तर की नज़में हैं। वहीद अख्तर के बारे में पढ़ लिया। अब नून मीम राशिद का असल नाम मुतअद्दिद बार इम्तिहान में पूछा जा चुका है। नज़र मोहम्मद राशिद इनका पूरा नाम था। इनका तखल्लुस गुलाब था। कब ये पैदा हुए थे? तो 9 नवंबर 1910 ईस्वी को। ये डेट ऑफ बर्थ में कहीं कहीं कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न का मतलब जैसे कि आप देखेंगे वहाँ पे विकिपीडिया पे तो ये डेट कोई और दी हुई है, अक्टूबर दिया हुआ है। बहरहाल 1910 में ये पैदा हुए। कहाँ? किस्सा अकालगढ़, ज़िला गुजरानवाला, पंजाब में। राशिद को लोगों ने इनफरादियत परस्त, गैर समाजी, जिन्स ज़दा, ज़हनी मरीज़, फरारी, शिकस्त खुर्दा ज़हनियत का मालिक कहा है। राशिद की शायरी पर उरियानी और फहाशी का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। उरियानी और फहाशी का इल्ज़ाम। रिसाला शेर हिकमत हैदराबाद दक्कन ने 1971 में नून मीम राशिद नंबर निकाला था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नून मीम राशिद ने अपने कलाम में फ़ारसी अल्फाज तराकीब का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। नून मीम राशिद के 4 शेरी मजमूए हैं। पहला है मावरा 1941-42, कहीं के 1941 भी लिखा है, चलिए मावरा 1941 ही मान लीजिए, ठीक है। दूसरा ईरान में अजनबी। तीसरा ला बराबर इंसान, यानी इंसान कुछ नहीं है, ला बराबर इंसान। और चौथा है गुमान का मुमकिन। तो ये 4 शेरी मजमूए नून मीम राशिद के हैं। ईरान में क़याम के दौरान उन्होंने 80 जदीद फ़ारसी शोरा के कलाम का तर्जुमा किया था, जदीद फ़ारसी शायर के नाम से, ठीक है, और इसको मुरत्तब किया था। इसके अलावा इन्होंने विलियम शेरियान की नावल मामा आई लव यू का उर्दू में तर्जुमा किया था। अम्मी मैं तुम्हारी हूँ, अम्मी मैं तुम्हारी हूँ, इस नाम से मामा आई लव यू का तर्जुमा किया था इन्होंने, अम्मी मैं तुम्हारी हूँ के उन्वान से। वक्त का आसमां, इन्होंने एक किताब वक्त का आसमां लिखी थी जो कि तर्जुमा थी, ठीक है। लॉरेन ईजली की किताब फर्मामेंट ऑफ टाइम का तर्जुमा थी वक्त का आसमां। तो इन्होंने 2 तर्जुमा, अम्मी मैं तुम्हारी हूँ और वक्त का आसमां, ये 2 किताबों का तर्जुमा किया।
اب چونکہ یہ بحیثیت نظم نگار شامل ہیں تو ان کی نظم جو سلیبس میں شامل ہے وہ ہے سبا ویراں، سب ویراں نہیں سبا ویراں، ٹھیک ہے، یہ نظم ان کی شامل ہے سبا ویراں۔ اب دیگر جو ان کی اہم نظمیں ہیں میں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جرأت پرواز، بہت ساری ان کی نظمیں ہیں، سب بتائیں گے تو آپ کو یاد بھی نہیں ہوگی، جو امپورٹنٹ ہیں انہیں میں نے چن لیا ہے۔ تو جرأت پرواز، گناہ اور محبت، میری محبت جواں رہے گی، دریچے کے قریب، رقص بے کراں، رات کے سائے میں، شرابی، انتقام۔ دیکھیں ویسے تو جتنے میں نے سلیکٹ کی ہیں ساری امپورٹنٹ ہیں، لیکن ان میں بھی موسٹ امپورٹنٹ میں سلیکٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ انتقام، اجنبی عورت، خودکشی، منو سلوہ، حسن کوزہ گر، موسٹ امپورٹنٹ ہے حسن کوزہ گر، اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے، نون میم راشد کی ہے۔ ابو لہب کی شادی، اسرائیل کی موت، اندھا جنگل، زمانہ خدا ہے، شہر وجود اور مزار، سفر نامہ، اندھا کباڑی، یہ بھی امپورٹنٹ یاد رکھیے گا، نون میم راشد کی ہے۔ تصوف، پرانی سے نئی پود، آگ اور حنا، برزخ، بے چارگی، سبا ویراں، ٹھیک ہے، یہ سبا ویراں ہیں۔ اور موسٹ امپورٹنٹ، زندگی سے ڈرتے ہو، سبا ویراں اور زندگی سے ڈرتے ہو، انتقام، حسن کوزہ گر اور اندھا کباڑی، ان لوگوں کو آپ کو خصوصی طور سے یاد رکھنا ہے۔ تو ہم نے نون میم راشد اور وحید اختر کے بارے میں آپ کو بتا دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ سوال آپ سے کر لوں۔ بتاؤ، وحید اختر کا جو چوتھا شعری مجموعہ ہے کربلا تا کربلا، یہ کس صنف سے متعلق ہے؟ یہ آپ کو جواب دینا ہے۔ وحید اختر کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ ابتدائی تخلص کیا تھا وحید اختر کا، یہ آپ کو بتانا ہے۔ نون میم راشد کا تخلص بھی آپ کو بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نون میم راشد کا شعری مجموعہ، نظموں کا مجموعہ ماورا کب شائع ہوا تھا، یہ آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ تو 4 سوال آپ لوگ بتائیں گے کمنٹ میں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ کربلا تا کربلا کس صنف سے متعلق ہے؟ دوسرا، وحید اختر کا ابتدائی تخلص۔ تیسرا، نون میم راشد کا تخلص کیا تھا؟ اور چوتھا، نون میم راشد کا نظموں کا مجموعہ ماورا کب شائع ہوا تھا؟